ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور بہت دور 7 پہاڑوں کے پیچھے ایک حسین وادی میں زمرد نگر نامی ایک طلسماتی ریاست آباد تھی۔ اس ریاست کی سب سے خاص شے تھی وہاں کی نایاب پری زمرد پری۔ زمرد پری اپنے سبز آنکھوں، چمکتے بالوں اور دل موہ لینے والی مسکراہٹ کے باعث پوری جادوئی دنیا میں مشہور تھی، لیکن اس کی خوبصورتی سے زیادہ اس کا دل بڑا تھا، نرم، شفاف اور ہمدرد۔ وہ ہر صبح زمرد جھیل کے کنارے بیٹھ کر دعائیں کرتی، پرندوں کو دانا ڈالتی اور ہوا کے سنگ گیت گنگناتی، مگر اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک ادھورا خواب بسا تھا، محبت کا خواب جو اسے نامکمل نہ لگتا تھا۔ دوسری طرف نورستان کے محل میں رہنے والا شہزادہ ایزل ایک بہادر، ہمدرد اور نیک دل انسان تھا، مگر وہ عام انسان نہ تھا۔ بچپن میں اس پر ایک جادوگرنی کا سایہ پڑ چکا تھا، اس نے شہزادے کی قسمت سے محبت کا باب ہی چھین لیا تھا۔ کہا گیا تھا، ایزل تم چاہو گے مگر کبھی محبت نہ پا سکو گے جب تک کہ وہ نہ ملے جو جادو سے بھی زیادہ پاک ہو۔ ایزل کو ہر رات ایک خواب آتا، ایک پری زمرد، نیلی آنکھوں والی، سبز آنکھوں کی طرح جیسے بلاتی، مگر جب وہ قریب جاتا خواب بکھر جاتا۔ ایک دن قسمت ان دونوں کو ملاتی۔ ایزل شکار کے دوران اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے اور بھٹکتا بھٹکتا زمرد نگر کی جھیل تک آن پہنچا۔ وہ نیم بے ہوش تھا۔ زمرد پری نے اسے دیکھا، قریب آئی اور اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ ایزل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، تم وہی ہو جو خوابوں میں آتی ہو۔ زمرد حیران ہوئی، مگر دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک سی گئی۔ دونوں کی نظریں ملی، لمحہ ٹھہرا اور ہوا میں خاموش سرگوشی بولی، محبت نے جنم لیا، مگر محبت کبھی آسانی سے منزل تک نہیں پہنچتی۔ زمرد پری کی سلطنت میں ایک اور پری تھی، عقیقہ۔ وہ خود کو سب سے خوبصورت اور جادوئی مانتی تھی، اور اسے یہ بات کسی صورت برداشت نہ تھی کہ ایزل زمرد کی طرف مائل ہو۔ عقیقہ نے کالا جادو سیکھ رکھا تھا، اس نے ایزل کو قید کر لیا اور ایک طلسمی فکس میں قید کر کے سمندر کی تہ میں پھینک دیا۔ زمرد پری دیوانی سی ہو گئی، اس نے تمام جادو پریوں اور جنوں سے مدد مانگی، مگر کوئی راہ نہ نکلی۔ تب ایک بوڑھی پری نے کہا، ایک ہی راستہ ہے، تمہیں اپنے سب سے قیمتی چیز قربان کرنا ہوگی، وہ جو تمہارے وجود کی بنیاد ہے، تمہارے پروں کا زمرد رنگ، قربانی۔ زمرد پری نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا، اس نے اپنے زمرد پروں کو قربان کیا۔ اس کے خوبصورت سبز پنکھ سفید ہو گئے، چمک مدھم پڑ گئی اور اس کے جادوئی ہنر بھی کمزور ہو گئے، مگر اس قربانی نے جادو کا فقل توڑ دیا۔ ایزل کی قید ٹوٹ گئی، وہ بے ہوش پڑا سمندر کنارے آ گیا۔ زمرد پری نے اسے اپنے بازو میں اٹھایا، چوم کر جگایا۔ ایزل نے آنکھیں کھولی اور پہلی بار وہ صرف دیکھ نہ سکا، محسوس بھی کر سکا، محبت، اصلی پاکیزہ محبت۔ عقیقہ نے ہار نہ مانی، اس نے پوری پری ریاست پر حملہ کر دیا۔ زمرد اب کمزور ہو چکی تھی، مگر ایزل اس کے سامنے ڈٹ گیا۔ اس نے اپنے دل سے نکلی روشنی سے عقیقہ پر وار کیا، محبت کی طاقت سے کالا جادو بھسم ہو گیا، عقیقہ مٹی میں مل گئی۔ یہ بے اصل بادشاہ وہ جو محبت کی خاطر جان کی بازی لگاتا ہے۔ پری بادشاہی نے اعلان کیا، زمرد پری اور ایزل کو پورے پری نگر کی دعائیں اور محبتیں ملی۔ زمرد کے پروں کو ان کے پاکیزہ نیت کے باعث دوبارہ سبز رنگ مل گیا۔ ایزل اور زمرد کا نکاح طلسماتی جنگل میں ہوا۔ چاندنی رات، جگنو بادلوں سے جھانکتا چاند اور پھولوں کی مہک، ہر طرف محبت کا گیت گنگنا رہے تھے۔ ایزل نے زمرد کا ہاتھ تھاما، تم وہ ہو جس نے مجھے مکمل کیا، جو جادو سے بھی زیادہ سچی نکلی۔ زمرد نے مسکرا کر کہا، اور تم وہ ہو جس کے لیے میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں۔ یوں پری نگر کی ہواؤں میں محبت کی خوشبو بسی، جو صدیوں تک سنائی دیتی رہی۔
محبت وہ طاقت ہے جو جادو کو بھی مات دے سکتی ہے، بشرطیکہ اس میں قربانی، سچائی اور دل کی پاکیزگی ہو۔